ایک انسان کو برہنہ کر کے ننگا کر کے اس کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ایمانی تقاضا یہ ہے اور ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم ایک گستاخ کو روکیں، ان کو پکڑیں۔ وہ بندہ گستاخ تھا بھی یا نہیں، تو یہ ہر بندہ اٹھ کے خود اس کو قتل کرنے لگ پڑے گا، یہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ریاست جب یہاں کمزوری دکھائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں اس کا متبادل لوگ پھر راستہ نکالیں گے۔ کیا اسلام یا شریعت اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ کچھ جاہل لوگ 35 40 50 کی تعداد میں اس کی بات مان کے جلا لیں گے۔ یہ قانون جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے جس میں چھوٹے حشرات پس جاتے ہیں اور بڑے مگرمچھ جو ہے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ سلیم سلمانی صاحب بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ایسی چیزوں کے جو ہماری قومیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی توہین کریں، آپ کو گھنٹوں کے اندر اٹھا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے یہاں پچھلے کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ سا چل پڑا ہے کہ جس کو استنجا کرنے کا بھی مسئلہ نہیں پتہ ہوتا وہ بھی گستاخ رسول کا بہت بڑا ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہر کچھ عرصے بعد ہمیں یہ واقعہ پاکستانی سوسائٹی میں سننے کو ملتا ہے کہ گستاخ رسول تھا، فلانا بندہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ سوات میں ابھی ایک بڑا ہی عجیب سا واقعہ ہوا اور وہ ویڈیو میری نظر سے گزری تو میں دیکھ نہیں پایا کہ ایک انسان کو برہنہ کر کے ننگا کر کے اس کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ آس پاس کھڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کے جن سے ایسی وائبز آ رہی تھی، صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہے، ڈپریشن اور اینزائٹی نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اپنا غصہ یا فرسٹریشن اس شخص پہ نکال رہی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسلام یا شریعت اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس حوالے سے بڑا ہی ایک وہ افسوس کن جو معاملہ ہے وہ یہ دیکھنے کو آیا کہ کے پی کے کی سائڈ پہ جو ہیں ہم نے یہ محسوس کیا، اور اوورآل پاکستان میں ہم کے پی کے کا نام لیں تو مناسب نہیں ہوگا، کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اسلام پسند کہتے ہیں اور بہت بڑا عاشق رسول کہتے ہیں، انہوں نے اس گھٹیا واقعے کی جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے آج ہمارا ساتھ دیں گے میرے بڑے ہی درینہ دوست ہیں، ذاتی تعلق ہے میرا ان سے، مفتی محمد سلیم سلمانی صاحب، اور ان کا مزاج میں نے بہت ہی معتدل پایا ہے۔ اختلاف بھی ہوتا ہے ان کا کئی باتوں پہ، یہ میرے سے بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس اختلاف کے باوجود کبھی مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ میری ذات سے انہوں نے بات چیت کرنا ختم کر دی ہو، یا میری ذات کو انہوں نے نفی یا بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا ہو۔ تو یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے جس ایشو کو لے کے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور باریکیوں میں جائیں گے، اور شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، یہ کیا حکم لگایا فقہاء کرام نے، وہ ڈسکس کریں گے۔ سلیم سلمانی صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے ذاتی طور پہ سلیم سلمانی صاحب بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے، اور میرا اپنے جو دینی ساتھی ہوتے ہیں ان سے بھی یہ میرا گلہ رہتا ہے کہ بھئی ہم نے اسلام کو اپنے جذبات کے مطابق نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ رب العزت سے محبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ویسے نہیں کرنا جیسے ہمارے جذبات کہیں گے، ہم نے ویسے کرنا ہے جیسے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، فقہاء کرام نے ہمیں بتایا ہے، محدثین کرام نے ہمیں بتایا، اور شریعت کی کچھ پیرامیٹرز ہیں، شریعت نے ایک لائن ڈرا کی ہے، اور اس لائن کو جب ہم کراس کریں گے، چاہے وہ اسلام کی محبت میں ہی کریں گے، تو ہماری وجہ سے سوسائٹی میں فتنہ پھیلتا ہے۔ یہ جو سوات میں واقعہ ہوا اور آپ تک بھی رپورٹ پہنچی، آپ خود ایک عالم ہیں، اس پہ مطلب شرمندگی کے علاوہ میرے جیسا بندہ کیا اظہار کرے، دکھ بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی ہی گستاخ ہو، پہلے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس بندے پہ گستاخی ثابت بھی ہوئی کہ نہیں، اگر کوئی بندہ واقعی ہی گستاخ ہو تو یہ ہر بندہ اٹھ کے خود اس کو قتل کرنے لگ پڑے گا، یہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فیضان بھائی۔ دیکھیں فیضان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے نا، ایک ہے جذبہ اور ایک ہے جذبات۔ دینی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، لیکن جذبات نہیں ہونے چاہیے، جذبات محدود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی اسلام پورے جو ہے وہ دنیا میں پھیلے، ٹھیک ہے، لیکن میرے اندر یہ جذبات آ جائے کہ بھئی اسلام کیوں نہیں پھیل رہا، ٹھیک ہے،
اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ فلاں غلط کر رہا ہے، یہ بھی مارنے کے قابل ہے، فلاں اسلام کے خلاف ہے، یہ بھی ہے، یہ فلاں غلطی ہے، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، جذبات جو ہے وہ اوپر آ جائے. تو جذبات جذبے کے ماتحت ہو، نہ کہ جذبہ جو ہے وہ جذبات کے ماتحت ہو جائے. رہی بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی بندے پہ گستاخی ثابت ہو جائے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے. میں کیا کہتا ہوں، فیضان بھائی آپ کیا کہتے ہیں، دوسرا تیسرا کیا کہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اس حوالے سے ہم نے شریعت مطہرہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو سوات کے اندر حالیہ واقعہ ہوا ہے تو لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اسٹیٹ یہ کام نہیں کر رہا، ریاست جو ہے یہ کام نہیں کر رہا، اس لیے لوگوں نے یہ کام کر دیا. ہاں سر، جو اس واقعے کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہی اعتراض ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اب ہم دیکھ لیں کہ سوات کے اندر اکثریت جو ہے وہ اکثریت بلکہ سارے فقہ حنبلی کو، احناف کو، اور اکثریت دیوبندیت کی ہے. کچھ اگر وہاں پر بریلیت ہے، بریلوی بھی احناف کو جو ہے وہ حنفیت کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والے ہیں. وہاں وہ فقہ ہمارا کیا کہتا ہے. تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اثر نو جو ہے نئے طور پر میں نے جو ہے وہ فتاوی جات کا مطالعہ شروع کیا کہ بھئی ہمارے جو ہے ظاہر بات ہے میرا علم شاید محدود ہو، شاید میں جو ہے کچھ چیزوں کو نہ سمجھ پاؤں. تو میں نے کہا کہ بڑے حضرات نے جو ہے وہ جو فتاوی دیے ہیں تو اس کا ہم مطالعہ کریں. تو ہمارے جو مستند دارالفتہ ہے جو اکثریت کے ہاں ہمارے ہاں مقبول ہے، بنوری ٹاؤن، تو وہاں کا جو فتویٰ جو اس حوالے سے موجود ہے وہ جو میں نے دیکھا تو اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے شریعت کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قرآن کی گستاخی کرنے والا وہ یہ ہے کہ وہ اس کی سزا متعین ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ متعین ہے، اور یہ ہے کہ اس کی سزا عمر قید ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب ریاست کوئی شخص گستاخی کرتا ہے اور میں اور آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کی چشمدید گواہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں تو کسی نے اس بندے کو قرآن جلاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر بندہ کہتے کہ اس کے پاس، کوئی کہتا ہے اوراق پائے گئے، کوئی کہتے اس کے بیگ کے اندر اوراق موجود تھے، کوئی کہتے اس کے کمرے سے پائے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، مطلب معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی کلیئر کٹ ثبوت ابھی تک کلیئر کٹ ثبوت ساتھیوں نے بہت سارے ویڈیوز چڑھائے ہیں. ٹھیک، لیکن کلیئر کٹ دیکھیں شریعت بالکل عربی کا جو ہے قاعدہ ہے فقہ کا جی کہ الحدود تندر بالشبہات، کہ حدود جو ہے وہ شبہات کی وجہ سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر ایک بندے پر زنا ثابت ہو گئی. ٹھیک. 4 بندوں نے آ کے گواہی بھی دے دی. ٹھیک ہے. 4 بندوں نے کہا کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے. اب قاضی جو ہے ان کی تفتیش کرے گا. اب 4 بندوں نے ہو گواہی دے دی، لیکن کسی ایک نے ذرا سی مسٹیک کر دی کہ ایک نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے یہ جو ہے وہ زنا کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، وہ 12 بجے تھے. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا وہ مغرب کا ٹائم تھا. تو یہاں اختلاف پایا گیا، سزا ختم. اچھا، سزا ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ 3 اور بندے گواہ ہے، وہ سیم گواہ دے رہے. ایک بندے کی گواہ کے اندر ذرا سا فرق آیا. اب وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ٹائم کے اندر تھوڑا سا فرق آ گیا. لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ بھئی الحدود تندر، حد ختم ہو گئی. اب یہاں پر یہ گستاخی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی شخص اس بات کا گواہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا کہ بھئی اس نے میرے سامنے یہ جلایا ہے، میں نے اس کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کمرے سے یہ کچھ یہ کہ ایسے یہ کہ وہی اس کے کمرے سے قرآن کہتے ہیں ملا ہوا ہے جس کے ورقے پٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ایک پائپ سے جو ہے کچھ ورقے ملے ہیں جو جلے ہوئے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا، ہم اس بات کی نفی نہیں کرتے. بندے کو آپ نے جو ہے رنگ ہاتھوں پکڑا ہے، پھر آپ اس کی گواہی دیتے تب جا کے آپ کی بات جو ہے قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ چیزیں نہیں پائی گئی. بالفرض مان لیتے کہ اس بندے نے گستاخی کی، بالفرض گواہ بھی موجود ہے جو کہ نہیں ہے، بالفرض لوگوں نے اس کو پکڑ بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ ان کو جو ہے وہ ریاست کے حوالے کریں. یہاں ابتدائی طور پر ایسا ہی ہوا کہ اس کو جا کے تانے کے حوالے کر دیا ہے. پولیس اریسٹ کر کے لے گئی. پولیس اریسٹ کر کے اس کو لے گئی. اب میرے اور آپ کی مثال لے لیں. ہمارے سامنے کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے. اب ہماری بھی ایمانی تقاضا یہ ہے اور ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم ایک گستاخ کو روکیں, ان کو پکڑیں. لیکن روکنے اور پکڑنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر ریاست کے حوالے کریں, انتظامیہ کے حوالے کریں. اگلا دوسرا جو کام ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے کہ بھائی ہم طے کریں کہ بھائی واقعی اس نے جو ہے وہ یہ گستاخی میں آتا ہے یا نہیں آتا. اس کے بعد جو اس کی سزا دینا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ ریاست کا کام ہے. اچھا, اب یہاں پر دوسرا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی ریاست جو ہے اگر ہم ریاست کے حوالے کر دیتے کہ تو ریاست اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں نبھاتی, ریاست سزا نہیں دیتی. ٹھیک ہے, یہی سب سے زیادہ سب سے زیادہ ویلڈ سوال ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں, ریاست سزا نہیں دیتی اس کا سوال روز قیامت میرے آپ سے نہیں ہوگا. میرے آپ کے سامنے گستاخی ہوئی لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. ریاست اپنا کام نہیں کر رہی, اس کے وہ ان سے پوچھ کچھ ہوگی. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ان کو. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور آ جاتی ہے جہاں پر کمزوری ایک طرف سے تو دوسری طرف سے بھی ہے. جی, ایک کمزوری تو یہ ہے کہ بھئی لوگ کیوں ان چیزوں میں جو ہے یہ ایسے واقعات میں جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. لوگوں کی غلطی ہے. لیکن یہاں ریاست کی بھی کمزوری ہے. ریاست کی کمزوری یہ ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے کہ گستاخی رسول کی سزا یہ ہے اور اس پر یہ ہے, آج تک جو ہے 500 سے اوپر آج بھی 500 سے اوپر لوگ ان جو ہے وہ شرائع اسلام یا توہین رسالت کے جرم میں جو ہے ان پر الزامات ہیں, کچھ قید ہیں, فیصلے ہی نہیں ہو رہے, فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہیں. آج تک جو ہے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ریاست کی کمزوری ہے. اب ریاست جب یہاں کمزوری دکھائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں اس کا متبادل لوگ پھر راستہ نکالیں گے. اب یہ تو توہین جو ہے رسالت کی بات ہے, شاعر اسلام کی بات ہے. اب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اب معاشرہ اس طرف چلا گیا ہے, کسی کے بھائی کا قتل کیا جاتا ہے, کسی کے جو ہے وہ باپ کا قتل کیا جاتا ہے. اب 100 میں سے میں کہتا ہوں کہ 50-60% لوگ ایسے وہ لوگ جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں وہ تانا کے چلے جائیں گے. باقی لوگ اس درجے تک چلے گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی کیا جو ہے وہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. پبلک میں جو عام نفسیات ہے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ قانون سے ان کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے. یہ وہی وہ افلاطون والی بات آ جاتی ہے نا کہ قانون جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے جس میں چھوٹے حشرات پس جاتے ہیں اور بڑے مگرمچھ جو ہے بڑے جو ہے وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. اب یہاں ہو بھی ایسا ہی رہا ہے. کاش کہ اگر ریاست اپنی ذمہ داری نبھاتی اور وہ جہاں پر آج آپ جرت کریں نا, آپ کسی جرنیل کے خلاف جو ہے بات کریں, آپ کسی کو جو ہے ایسی گستاخی کریں, آپ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی بات ہے کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کریں, ٹھیک ہے, آپ پاکستانی پرچم کی توہین کریں, آپ ایسی چیزوں کے جو ہماری قومیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی توہین کریں, آپ کو گھنٹوں کے اندر اٹھا دیا جائے گا, آپ کو سزا دے دی جائے گی. لیکن کیا بات ہے کہ جس چیز کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ہے وہ ملک بنا ہے اور وہاں کا پہلا آئینی شک یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے توہین رسالت کا قانون, یہ سارا سب کچھ موجود ہے, سب کا اس پر اتفاق ہے. پھر کیا وجہ ہے ایسی؟ اب اگر قانون اس پر عمل درآمد کرے تو پھر ایسے واقعات ہرگز جو ہے رونما نہیں ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا. اب لوگ مذہبی حوالے سے لوگوں کے اندر یہ جذبات ہے, مجبور ہو جاتے ہیں اس بات کی طرف. پھر دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ بھئی اگر ریاست اپنی ذمہ داری چلو مان لیتے ہیں کہ نہیں نبھا رہی ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا ہے, ہم کیا کرتے؟ اب میں اپنی بات نہیں کہتا, میں بہت چھوٹا بندہ ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ایسا فتاوی جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کے فتاوی کے اندر موجود ہے. انہوں نے حوالہ جات بھی ساتھ نیچے ذکر کیا, میں حوالہ جات کا جو ہے وہ ذکر نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اگر ریاست اس کو سزا نہیں دیتی پھر بھی جو ہے مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی جو ہے اس کو سزا دیں. اب بات یہ ہے کہ وہ بندہ ملزم ہے, ٹھیک ہے, مجرم نہیں ہے, اس پر الزام ہے, ثابت نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ ہے کہ بھئی آدھے گھنٹے کے اندر ایک بندے پر جو ہے وہ آواز آئی کہ بھئی بندے نے گستاخی کی ہے, پکڑا گیا, وہ تھانے کے اندر موجود ہے, بھئی آپ جائیں, آپ کیس کریں, آپ اس کو اپنے حد تک جو ہے وہ پہنچائیں. اب وہ تھانے کے اندر موجود ہے. اب اچھا میں یہ کہتا ہوں ایسا
شاید ایسا ہونا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ظاہر بات ہے اب یہ ایک اسٹوڈیو ہے، لیکن باہر ہم نے دیکھا شاید یہاں قرآن بھی پڑھا ہوا ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے. اب تانا ہے وہاں پر جو ہے وہ قرآن بھی شاید پڑھے ہو، شاید جو ہے وہاں پر ایسے لٹریچر ہو جس میں اللہ کے نام وغیرہ یہ ہو. اب اس بندے نے گستاخی کی یا نہیں کی، لیکن تانے کو جب آپ نے آگ لگا دی وہاں تو قرآن موجود ہے، وہ تو آپ نے جلا دیا نا. تو یہ کہاں چلے گئے؟ تو قرآن کی گستاخی ہوئی. یہ تو یہ اور اچھا ایک لیکن یہاں دیکھیں سلمانی صاحب، ایک تو آپ نے واضح طور پہ جو کہ آپ خود عالم ہیں، اور بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی، یہ دو ایسے مدارس ہیں کہ ان کے فتاوی جات کو ہماری اسٹیٹ لیول تک سیریس لیا جاتا ہے. اب یہ تو میں نے ان کا ذکر کیا، مزید فتاوی جات کا ذکر کرے تو شاید وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. میں نے متفق علیہ جو بات، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی ہم نام تو کسی کا نہیں لیتے، کسی ایک طبقے کا نہیں لیتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات پہ ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سوال وہی آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اسلام پسند بھی کہیں گے، عاشق رسول بھی کہیں گے، اور میرے سے بڑی بڑی ان کی پگڑیاں بھی ہیں اور داڑیاں بھی ہیں، تو وہ تو برملا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اب پتہ لگ گیا کہ گستاخ کی کیا سزا ہے، اب گستاخی کرنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا. تو اس کا ریزن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کسی اور طاقت کے ہاتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا آپ کہیں گے جہالت ہے اور کم علمی ہے؟ کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں. مطلب میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اس چیز پہ اتنا پریشان ہے کہ جو کہ میں نے وہ سینز دیکھے کہ ننگا پڑا ہوا ایک شخص، اس کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی 25-30 لوگ یا اس سے زیادہ کچھ ہوں گے جن کا دور دور سے سنت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر جب ایسے لوگ، جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر کچھ ایسے لوگ جب ان واقعات کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کو ہلہ شیری نہیں ملتی پھر اس قسم کے لوگوں کو؟ دیکھیں فیضان بھائی، کسی کے ہاتھ کھیل رہے ہیں یا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس بارے میں کوئی کنفرم بات تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات اور ہے. اب جب یہاں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ بھئی کوئی گستاخی نہیں کرے گا، ہمارے غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس قسم کی بات ہے. جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن مجید کے اندر لعان کا ایک مسئلہ ذکر ہے، ٹھیک ہے. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جو ہے وہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پایا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے. تو اس وقت لعان کا حکم نہیں آیا تھا، اور زنا کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت تھی، کہ جب کوئی زنا کرے تو اس کے لیے ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی کسی کو پا لیا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ 4 گواہ لے کر آئیں. تو صحابی نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر جاؤں، اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھوں، تو کیا یہ میں باہر جاؤں گا، لوگوں کو لاؤں گا کہ بھائی آ جاؤ آپ لوگ گواہ بن جاؤ کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ہے، تو یہ میرا غیرت کیسے گوارا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی کو کہ بھائی قانون یہی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرتی ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قانون ہے، بس قانون ہے. تو صحابی نے جب یہ دیکھا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ کرے گا. پھر لعان کا حکم نازل ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے، یہ میں اور آپ سوچ لیں صرف کہ میں گھر جاؤں، میری وائف کے پاس کوئی اور ہے اور میں کہوں کہ بھائی میں گواہوں کو لے، اگر اس وقت یہ حکم ایسا ہی ہوتا تو کیا میں کہتا یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے غیرت کے علاوہ جو ہے وہ بات کی؟ تو اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرتی کون ہے؟ اب یہاں ہم کہتے ہیں یار ہمارا غیرتی گوارا نہیں کرتا کہ بھئی ہم اس کو بات دے کہ بھئی ہم نے دیکھا جو ہے وہ گستاخ ہے. بھئی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، بالفرض اگر آپ نے دیکھا بھی، شریعت پھر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ سزا دیں گے. اچھا، ہمارے یہاں تو پاکستان میں سلمانی صاحب ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ میں آپ کو سناتے ہوئے بھی شرم فیل کر رہا ہوں اندر سے، کہ کسی کی کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے مخالف پہ گستاخ رسول مسئلہ تو یہ اب دیکھیں نا، اب دیکھیں فیضان بھائی، اسی وجہ سے تو شریعت یہی حکم دیتا ہے کہ بھائی یہ کام ریاست کا ہے. یہ اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور میرے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو چلو ہم نے مان لیا اور ہم نے جو ہے وہ یقین کر لیا کہ یہ جو سوات کے اندر ہوا ہے چلو یہ گستاخی ہے. تو کیا یہ آپ گارنٹی دے سکتے کہ آئندہ اس کو اس طرح جو ہے وہ غلط استعمال نہیں کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے وہ ایسا واقعہ ہوا،
پھر آپ نے دیکھا کہ بینک کے چوکیدار نے بینک مینیجر کو مارا. جی جی. اور پھر وہ بینک مینیجر جو ہے وہ اس نے الزام لگایا, یہ کیا کہتے ہیں, چوکیدار نے, کہ بھائی یہ ہمارا بینک مینیجر گستاخ تھا. وہ پتہ یہ چلا کہ وہ کسی اور مسلک کا نکلا وہ بندہ. اور پھر یہ ہے کہ اور وہ چھلانگیں مار رہا ہے وہ چوکیدار, اور یہ لوگوں نے اس کو اٹھا دیا ہے. یہ اب یہ ہے کہ پھر ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوں گے. تو یہ ہے, اب بالفرض کو یہ نہ سمجھے یار کہ میں جو ہے وہ میں شریعت بتا رہا ہوں میں آپ کو. شاید لوگوں کے جذبات اس بات کو نہ مانیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے, میں آپ کی بات, مجھے ایسے آپ یقین جانیں کہ سلمانی صاحب ایک منٹ, آپ کی بات کاٹنے ہو رہی ہے. یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ جب آپ لوگوں کے کو نا وہ کسی حرام عمل پہ یا کسی ایسے ناجائز عمل پہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم اسلام کے عین مطابق کر رہے ہیں, تو آپ نے لوگوں کو جذبات کو نہیں دیکھنا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ آپ کی بات کو برا منائیں گے. ہمیں شریعت کا جو اصول ہے وہ بتانا ہے کہ ابھی آپ نے یہ بات کی نا, تو لوگ اگر برا مناتے ہیں منائیں, اخلاق کے ساتھ, اچھے لب و لہجے کے ساتھ. ہم نے جو حق سچ ہے وہ بیان کرنا ہے, چاہے کسی کو برا لگے یا کسی کو اچھا لگے. اچھا, بات مکمل یہ چھوڑیں, مفتی تقی صاحب کا ٹویٹ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا. جی. کیا کہا انہوں نے؟ جی, انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت ہی کی ہے. اب یہ مجھے جو ہے میں نے ایک تحریر لکھی تھی, اس پر کافی سارے ایسے ساتھی جو میرے تقریباً جو ہے وہ 36-38 سال عمر ہے, ان نوجوان جو شاید اگر میں وقت پہ شادی کرتا تو وہ میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے. گالیاں, برا بلا, اور میسج پر آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ وہ, آپ جاہل ہے, آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے. میں نے کہا میں لا علم ہوں, بالکل ہوں, لیکن مفتی تقی صاحب کا بتا دیجیے, وہ بھی ان پڑھ ہیں. ہم تو اس کو مفتی اعظم کہتے ہیں نا, ہم مسلک کے دیوبند والے, ہم تو ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں. تو پھر اس کو بھی گالیاں ہم دینا شروع کر دیں. پھر دارالعلوم جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کو جو ہے اس کو بھی جو ہے برا بلا کہیں, دارالعلوم جو ہے وہ کراچی کو ان کو بھی برا بلا کہیں. تو دیکھیں شریعت جذبات کو. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں مزے کی, اب یہ ہے, اور اچھا اب آپ نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟ نہیں پڑھا. آج کے اخبار میں یہ آیا ہے کہ ایس ایچ او کا میرے خیال سے, اور ڈی پی او کا ہے یا ایس ایچ او کا ہے, یا اس طرح کوئی وہ بیان ہے, اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے کہ اس بندے نے تانے کے اندر یہ بیان دیا تھا کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی. اچھا, یہ آج کا جو یہ آج اخبار میں یہ بیان آیا ہے. اب بتاؤ, اب شریعت کے اندر, اچھا ایک اور بات سنیے, شریعت کے اندر دو چیزیں, یا گواہ, ٹھیک ہے, یا جو ہے اقرار. اب شریعت کے اندر, اب دیکھیں ایک بات میں آگے جاؤں, شریعت کا مسئلہ ہے, لیکن یہ ہے کہ شریعت کے اندر جب آپ زنا کی گواہی دیں گے نا, تو زنا کی گواہی آپ کیسے دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی آپ سے قاضی پوچھے گا کہ آپ نے ان کو زنا کرتے ہوئے کیسے دیکھا ہے. جی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے ان کو اوپر نیچے دیکھا, یا میں نے ان کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا, میں نے ان کو بغلگیر ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے ان کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو ایسے دیکھا ہے جیسے سرمدانی سرمچو کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, سرمچو سرمدانی کے اندر پڑی ہوئی, ایسے دیکھا. اب یہاں بھی جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اس پر گستاخی کی اگر گواہی آپ دے رہے ہیں, اقرار کے بارے میں تو اسی چو کا سٹیٹمنٹ آیا کہ بھائی اس بندے نے انکار کر دیا تھا, بات ختم. یہاں تو یہ بات ختم ہوگی. دوسری بات گواہی کہہ رہی گئی. اب گواہی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ جلاتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو جو ہے وہ یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. جب یہ نہیں دیکھا کہ بھئی اس کے ماں نے کہا ہے وہ دماغ. اچھا ایک اور بات, شریعت یہاں یہ بھی بات کہتی ہے کہ اگر بندہ جو ہے یا نشے میں ہے یا بندہ پاگل ہے, اس سے بھی یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب اس کے والدہ کا جو ہے وہ ویڈیو پیغام آیا ہے کہ اس سے ہم نے اظہاری لا تعلقی کیا تھا کیونکہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. اچھا, چلو یہ بھی, چلو ہم نہیں مانتے, لیکن چلو ایک سٹیٹمنٹ تو ایک بات تو آ گئی ہے نا, یہ بات بھی بیچ میں آ گئی. یہاں یہ جو ہمارے یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا کہ نہیں مانتے, میرا خیال ہے سلمانی صاحب ہمیں مذہبی لوگوں کو اس حوالے سے بھی بڑا کلیئر کٹ موقف دینا چاہیے کہ سر ہم کیوں نہیں مانتے. مطلب اگر کوئی بندہ اٹھ کے کسی شخص پہ گستاخی رسول کا فیصلہ کر دیتا ہے, اور ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے کچھ جاہل لوگ 35, 40, 50 کی تعداد میں اس کی بات مان کے جلا لیں گے, تو یہ سارے جو سٹیٹمنٹس آپ بتا رہے ہیں, تو یہ تو پھر وہ والا جو کیس ہے وہ تو کمزور ثابت ہو رہا ہے کہ آیا وہ بندہ گستاخ تھا بھی یا نہیں. ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ بندہ گستاخ تھا یا نہیں, ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے اس حوالے سے کیا بات کی. اچھا ایک بات تو آپ کو اور بتا دوں فیضان بھائی, ایسا جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا, تو ہمارے سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں جن کو انہیں موقع ملتا ہے اسلام پہ کیچڑ موقع مل جاتا ہے, وہ بھی کر رہی ہیں, وہ کر رہے ہیں.
اور وہ لوگ ایک بات اور اس دوران کرتے، وہ کہتے علماء اپنا کردار ادا کرے. لیکن جب علماء ایسے مواقع پر اپنا کردار ادا کر دیتے ہیں تو پھر یہی لوگ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی اب قانون پر عمل کرو؟ نہیں، وہاں تو ہمارے جو سیکولر اور لبرلز بھائی ہیں ان کی زبان پہ تالے لگ جاتا ہے. تو بھائی وہاں پھر کہو نا، وہاں پھر کہو. اچھا مثال کے طور میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اب یہاں پر ایک بل پاس ہو جاتا ہے جو ہے وہ 25 کروڑ عوام ہے، اس میں کم سے کم جو 2 کروڑ جو ہے 1 کروڑ ہم لے لیتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، اقلیت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستانی بھائی ہے لیکن اقلیت ہے. 4 کروڑ ہم لے لیتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے لوگ ہیں جو سیکولر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ 20 کروڑ 15 کروڑ کر لو، 10 کروڑ کر لو، اکثریت تو ہو گیا نا 10 کروڑ پاکستان کا. اگر وہ مذہبی لوگ ہیں، وہ اسلام کی پابندی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ جب وہ ایسا آتا ہے تو پھر وہاں آپ ان کے دل کا خیال، ان کے جو ہے وہ جذبات کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ LGBT جب آ جاتی ہے تو وہ پورے پاکستان میں آدھے فیصد لوگ ان کے حمایتی نہیں ہوتے ہیں، چند ہزار لوگ ان کی حمایتی ہوتے ہیں. تو سیکولر لوگ آ کر کہتے ہیں جی یہ اظہار رائے ہے، یہ قانون بن چکا ہے، فلاں ملک کا قانون ہے، فلاں جگہ کا قانون ہے، فلاں اس کا قانون ہے، اس کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن جب یہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں کروڑوں لوگوں کی بات آ جاتی ہے، چند لوگوں کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، تو کروڑوں لوگوں کی دلوں کی ترجمانی آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بات آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اچھا، میں آپ کو مزے کی ایک اور بات بتاتا ہوں. بھی حال ہی میں یہ سیکولرز کا تو خیر ڈیبیٹ کسی اور طرف چلی جائے گی، ہم اس بات کو کر کے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ سیکولرز کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر سال انہیں جانور جو قربانی پہ ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں ٹینشن پڑی ہوتی ہے اور جانوروں پہ بڑا ترس آ رہا ہوتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ واقعہ ہوا قادیانیوں والا، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کوئی جانور پکڑا گیا. تو وہ سیکولرز لوگ وہ اس حق میں ٹویٹ کر رہے تھے کہ قادیانیوں کو بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا، جب مسلمان وہ جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہی لوگ، میں نام کسی کا نہیں لیتا، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جب یہ معاملہ ہوا تو وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ جو میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی فیمنسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو اور پاکستانی سیکولر، انہوں نے تو جو ویسٹ سے فیمنزم آیا اور ویسٹ کے جو سیکولر ہیں ان کا بھی منہ کالا کرایا. انہوں نے وہاں سے بھی کچھ عجیب و غریبی چیز سیکھی ہے. تو ہمارے یہاں پاکستانی سیکولرز اور پاکستانی جو لبرلز ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. ان کو اسلام سے الرجی ہے، وہ جی، انہیں موقع چاہیے ہوتا ہے بس. ایک بات اور ایڈ کر دوں، جب اس بندے کو جلایا جا رہا تھا نا، اس کے بعد ویڈیوز بھی آئے، کچھ نوجوان، اکثر جو ہے اس میں نوجوان اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جی، پھر ان کے والدین جو ہے وہ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور نوجوان بھی جو میری جو ڈسکشن ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ نوجوان شکار ہوتے ہیں جو یوٹیوب سے اسلام کا علم لے رہے ہیں. یہی چیز ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو کسی معاملے میں پختہ نہیں ہوتے، ان کا عقل، جذبات ہوتے ہیں، جذبہ کے ساتھ جذبات ہوتے ہیں. اب یہ خبر آئی ہے کہ بھئی ابھی تک جو میں نے زور تک دیکھا تقریباً 23-24 لوگ اس واقعے کے جو ہے وہ گرفتار ہو چکے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ لوگ ہم دیکھ لیں گے کہ بھئی وہ لوگ جو اتنے سارے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے، ثبوت دکھا رہے تھے. تو اب ہمارا بھی گزارش ہے ان لوگوں سے کہ اب جا کے ان 23 لوگوں کو چھڑوائیں اور ثبوت وہاں دکھائیں. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ساتھی ایسے تھے نا، جب میں نے وہ تحریر لکھی اور میں نے ان سے بات کی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ سوالات ہیں، اگر گواہ ہے تو یہ ہے، تو ہمیں بھی دو تاکہ ہم اس کو آگے پیش کریں. ہم بھی شریعت کے لیے، اسلام کے لیے جو ہے وہ درد رکھتے ہیں. تو آپ ہمیں وہ ثبوت دو کہ جو اس کے خلاف اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کر سکے تاکہ ہم آگے لوگوں کو پیش کر سکیں. ہم کمزور مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں اور پھر آگے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، تو ایسا نہ ہو. تو وہ جو ویڈیو اٹھاتے تھے اور بعض لوگ جو مجھے مینشن کر کے کہتے تھے کہ یہ لو سلیمانی، یہ آپ کے لیے ایک اور دلیل، یہ ایک اور دلیل، یہ ایک اور دلیل. تو اب جو 23 لوگ گرفتار ہوئے، میں انہی لوگوں کو کہوں گا کہ بھائی جائیں اور وہ ثبوت جو ہے وہ تانے میں دکھائیں، عدالت میں دکھائیں، تاکہ وہ 23 بیچارے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ ثبوت موجود ہے، تو اب جائیں عدالت میں ثابت کریں کہ یہ ثبوت ویلڈ ہے، تاکہ ان لوگوں کی جو ہے وہ جان خلاصی ہو جائے. بہت شکریہ مفتی محمد سلیم سلمانی صاحب آج کی ڈسکشن کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک میں دین کا غلبہ ہو. اس ملک کی بقا ہی تب ہے جب اس پہ اسلام نافذ ہو، اور جہالت جیسی لعنت سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے. کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے، اور بہت بڑے کسی تابعی یا صحابی کا قول ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، کہ جہالت بھی جو ہے وہ آدھی موت ہے. انسان کے لیے جہالت آدھی موت ہوتی ہے. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ کسی بھی قوم کے لیے جو ہے وہ خیر کا سبب نہیں بنتے، فتنہ ہی رہنما ہوتا ہے. نہ شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے اور نہ انسانیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اللہ رب العزت اس ملک کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.